الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت امام جھوم جھوم کا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ شریف پڑھے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار میں عالی جناب حضرت علامہ سرفراز رضا صاحب نے اس محفل کا انعقاد کرایا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ایک لفظ کن سے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے، گویا کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غلام ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں درج فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 درجے اللہ اس کے بلند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت 10 برائیوں کی اس کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا اپنے نبی کے لیے۔ ہم آئے یہاں نبی کے لیے، یہ زمین و آسمان بنے نبی کے لیے۔ حضرات محترم، علماء اولیاء اللہ یہ امت مصطفیٰ کی جان ہے، کیونکہ اگر یہ علماء اولیاء اللہ نیک راہ بتاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اگر اس کا الٹا ہو جائے، علماء عمل کرنا چھوڑ دے تو امت مصطفیٰ بکھر جائے گی،
تو سب سے پہلے علماء کو اپنے علم پر عمل کرنا ہوگا۔ قیامت کے دن کچھ سوالات کیے جائیں گے، جب تک ان کا جواب نہیں ملے گا اس سے پہلے جنت میں ان کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ علماء نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اپنی جوانی کو کہاں پر خرچ کیا، مال کیسے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ گزارا ہے، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ اگر آج ہم اپنے کسی چیز پر گھمنڈ اور غرور کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اپنے علم پر غرور کریں، اپنی طاقت پر غرور کریں، اپنی عبادت پر گھمنڈ کریں، اپنے مال و زر پر گھمنڈ کریں، تکبر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کوئی عابد اگر اپنی عبادت پر گھمنڈ کرے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، میں اچھے کام کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عابد کی عبادت کو چھین لے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب عبادت کرنے والے دعا کریں کہ مولا ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کو قبول فرما۔ حضرات محترم، ایک وہ شخص ہے جو عابد ہے، ایک وہ شخص ہے جو بدترین ہے، گناہگار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کے صدقے میں، عبادت کے ذریعے اللہ نے اس پر اپنا فضل و کرم فرمایا کہ وہ عابد کہیں جا رہا تھا، دھوپ تھی لیکن دھوپ کی وجہ سے پریشان ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بادل کا ایک ٹکڑا بھیج دیا، اس نے سایہ کر دیا، وہ دھوپ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن دور سے دیکھنے والے بدترین انسان نے دیکھا، گناہگار شخص نے دیکھا کہ یہ تو دھوپ ہے لیکن اس کے اوپر سایہ ہے اور بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے، کیوں نہ میں بھی دھوپ سے ہٹ کر اسی سایہ میں جا کر بیٹھ جاؤں، اس کے برابر میں جا کر بیٹھ جاؤں۔ لیکن حضرات بدترین شخص جب عابد کی طرف کو چلا، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے جیسے وہاں پر پہنچا تو عابد نے اپنے دل میں خیال کیا اور سوچا یہ تو رسوائی زمانہ ہے، یہ بدترین انسان ہے، یہ گناہگار انسان ہے، یہ میرے پاس یہاں کر کیوں بیٹھ گیا، اللہ نے مجھ پر سایہ کیا ہے، یہاں پر کیوں بیٹھا۔ دل میں بات آئی، پھر زبان پر آ جاتی ہے، اس کو گناہگار کو، بدترین کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرات محترم، وہ بدترین انسان ضرور تھا، وہ گناہگار ضرور تھا، اس نے سوچا تھا جانے سے پہلے کہ میں تو گناہگار ہوں، میں بہت برا ہوں، بدترین ہوں، اگر میں اس کے ساتھ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا، اس کی صحبت اختیار کر لوں گا، اس کے پڑوس میں جا کر بیٹھ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی صحبت کے ذریعے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے یا مجھے بخش دے۔ اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، یہ نیک ارادہ لے کر چلا، لیکن اس وہ عابد انسان جو تھا اس کی زبان سے وہ تکبرانہ جملہ جب نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ ناراض ہوا، اللہ ناراض ہوا اس بندے سے، وہ بندہ گناہگار تو وہاں سے چلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابد کے سر کے اوپر جو ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا تھا سائے کے لیے، تو حضرات محترم اس سائے کو اللہ تعالیٰ نے اس عابد کے سر سے ہٹا کر اسی گناہگار کے سر پر سایہ فگن کر دیا، اور وہ گناہگار چلا جاتا ہے، جدھر جاتا ہے ادھر ہی وہ بادل
کا ٹکڑا جا رہا ہے، اس گناہگار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ حضرات محترم پتہ یہ لگا تو اللہ رب العزت نے اس دور کی نبی پر وحی نازل فرمائی اور کہا اس نبی سے ان دونوں سے جا کر کہہ دو کہ اپنا عمل شروع سے کریں۔ حضرات محترم تو پتہ یہ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو بادل کا ٹکڑا بھیجا تھا، اس کی زبان سے جو متکبرانہ جملہ نکلا تھا، جو غرور اور گھمنڈ کا بھرا ہوا جملہ نکلا تھا کہ اللہ نے مجھ پر سایہ بھیجا ہے، اور وہ غرور کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس کی ناپسند لگی۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کو اس سے چھین لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین گناہگار شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیک ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حضرات محترم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صحبت کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی تو صحبت اچھی اختیار کرنا چاہیے۔ صحبت تالے، صحبت ترا کنت اور صحبت سہالے کنت، یعنی کہ بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اور اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ حضرات محترم جب انسان سچوں کے دامن سے جب وابستہ ہو جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صحبت کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ والے کی صحبت کو اس نے اختیار کیا ہے۔ حضرات محترم آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھو گی، شرابی کے پاس بیٹھو گی، جواری کے پاس بیٹھو گی، بے نمازی کے پاس بیٹھو گی، حضرات زانی کے پاس بیٹھو گی، جو غرور اور گھمنڈ کرنے والا ہے اس کے پاس بیٹھو گی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک جوان انسان بیٹھتا ہے شرابی کے پاس، ایک جوان انسان بیٹھتا ہے چور کے پاس، ڈکیت کے پاس۔ حضرات تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جوان ہوتا ہے، جب اس کا رشتہ آیا کرتا ہے، لوگ معلومات کرتے ہیں کہ فلاں لڑکا آپ کے گاؤں میں بتایا ہے، آپ بتائیے اس کے حالات کیسے ہیں؟ تو کہنے والے کہیں گے حالات تو اچھے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ شرابی کے پاس بھی جا کر بیٹھ جاتا ہے، جواری کے پاس بیٹھ جاتا ہے، وہ چور کے پاس بھی جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہاں بیٹھتے تو دیکھا ہے لیکن اس کو شراب پیتے ہم نے نہیں دیکھا، جوا کھیلتے ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے، ہاں بیٹھتے دیکھا ہے۔ حضرات محترم جب انسان برے کے پاس بیٹھے گا تو بری صحبت کا اثر اس پر ضرور آئے گا۔ جب انسان عطر کی دکان پر جائے گا، عطر نہ لگائے، عطر نہ خریدے، لیکن عطر جو ہے اس کے جسم کو مہکا دے گا۔ حضرات محترم ایک وہ انسان ہے جو کوئلے کی کان میں جائے، جہاں پر کوئلہ ہوا کرتا ہے، کوئلے کا کاروبار ہوتا ہے، وہ کوئلہ نہ خریدے، وہاں پر کام نہ کرے، لیکن وہاں پر روزانہ اس کوئلے کی کان میں جاتا رہے، تو ایک دن وہ آئے گا اس کے کپڑے پر کہیں نہ کہیں کوئلے کا دھبا لگ ہی جائے گا۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ کوئلے کی کان میں گیا تھا، اس میں دھبا لگ گیا ہے۔ تو حضرات محترم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کی حفاظت فرما دے گا، ایمان کی حفاظت اللہ فرما دے گا۔ حضرات محترم کیسے؟ حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام ہیں۔ عزیزان گرامی جب ان کا نزا کا وقت آتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے تو شیطان وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور ہر نزا کے وقت میں وہ شیطان جاتا ہے، سب کے پاس جاتا ہے، اور حضرت امام فخر الدین رازی کے پاس بھی شیطان وہاں پر جاتا ہے اور جا کر کہنے لگتا ہے اے رازی یہ تو بتاؤ تم نے دنیا میں بہت سارے مناظر کیے ہیں، تم نے بہت مناظرے کیے اور بہت دلیل تم نے پیش کری ہے، لیکن آج یہ بتاؤ کہ خدا ایک ہے، اس کی دلیل بتاؤ۔ حضرات محترم رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دلیل پیش کری، لیکن شیطان اس کو ٹھکرا دیا، ایک اور دلیل کو پیش کرا، اس کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ 360 دلیلیں پیش کری تھی کہ خدا ایک ہے، اس کی دلیلیں پیش کری، لیکن شیطان سب کو ٹھکراتا چلا جاتا ہے۔ آخر کار حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ
علیہ پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں کہ 360 دلیلیں میں نے اس کے سامنے پیش کری ہیں لیکن سب کو ٹھکراتا جا رہا ہے, انکار کرتا جا رہا ہے. حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پیر کامل تھے حضرت نجم الدین کبریٰ حضرات کہیں دور دراز پر وہ وضو فرما رہے تھے, انہوں نے دیکھ لیا تھا میرا مرید پریشانی کے عالم میں ہے اور نزا کا وقت ہے, شیطان اس کو بہکا رہا ہے, بار بار پوچھ رہا ہے خدا کے بارے میں بتاؤ کہ خدا ایک ہے تو دلیل دو. میرا مرید 360 دلیلیں دے چکا ہے لیکن شیطان انکار کر رہا ہے, سب کو ٹھکرا رہا ہے. تو آپ کے پیر نے جو نجم الدین کبریٰ کہیں دور دراز پر وضو کر رہے تھے, آپ نے وہیں سے ارشاد فرمایا تھا اے فخر الدین تو کیوں نہیں کہہ دیتا اس شیطان سے اے ملعون میں خدا کو بغیر دلیل کے میں ایک مانتا ہوں. حضرات محترم اتنا کہا تھا تو حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح آپ کے قبض انصری سے پرواز ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتقوا اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, ہماری ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. عزیزان گرامی اللہ والے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں, ہمارے پیر کامل ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. عزیزان گرامی اللہ والوں کے ساتھ رہو, ان کے دامن سے وابستہ رہو, نیک لوگوں کے ساتھ رہو, بری صحبت سے دور رہو ورنہ بری صحبت کا اثر ایک نہ ایک دن آ ہی جائے گا. حضرات محترم دیکھنے والا کہے گا کہ برے کے پاس بیٹھتا ہے یہ برا ہوگا ضرور, یہ کھیلتا تاش یہ کھیلتا نہیں ہے لیکن آج نہیں تو کل کھیلے گا. لیکن حضرات جب اچھوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھا اثر پڑے گا, بروں کے پاس بیٹھو گے تو برا اثر پڑے گا. لہٰذا یہ دنیا یہ دار فانی ہے, ایک دن مرنا ہے, دنیا سے جانا ہے تو ایسے جائے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر اچھوں کی صحبت کو اختیار کرا, بزرگوں کی صحبت کو اختیار کرا, اللہ والوں کے ہم نے دامن کو تھاما, ان سے محبت ان سے پیار کیا. تو اللہ والوں سے محبت کرنا, ان سے ان کے دامن کو تھام لینا, ان کے ہاتھ کو پکڑ لینا, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ وہ اللہ والے ہیں, اللہ کی بارگاہ کے مکرم اور مخلص بندے ہیں, ان کے ساتھ ہم رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کا ہم کو بھی ان کے ذریعے قرب مل جائے. کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں, ہم سیاہکار ہیں, ہم تو جا نہیں سکتے, ہم چھت پر بغیر زینے کے نہیں چڑھ سکتے, بغیر سیڑھی لگائے ہم نہیں چڑھ سکتے. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کہے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ اللہ کہے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ارے اللہ والوں کی شان تو یہ ہے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتے ہیں, آنکھ کو بند کرتے ہیں تو زمین کے نیچے تحت الثری تک دیکھ لیا کرتے ہیں. حضرات محترم تحت الثری کی بات آئی, عرش اعظم کی بات آئی تو خواجہ غریب نواز جو پھٹی ہوئی گدڑی پہنے ہوئے ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اللہ والا وہاں سے گزر رہا ہے, اس نے دیکھا اس فقیر کو, اس بندے کو دیکھا, کہا کہ تم بیٹا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مجھے پیر کی تلاش ہے. سبحان اللہ, پیر کی تلاش ہے. تو کہا آؤ میرے ساتھ میں لے گئے, ساتھ میں رکھا, مجاہدے کراتے رہے, چلے وغیرہ کراتے رہے. حضرات محترم آخر میں آ کر کہا اے بیٹا اپنی آنکھوں کو بند کرو اور آسمان کی طرف دیکھو اور بتاؤ تمہیں نظر کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. تو خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھوں کو بند کرا اور جب اوپر کو دیکھا تو پیر نے پوچھا بتاؤ کچھ نظر آیا؟ کہا کچھ نظر نہیں آیا. کب نیچے دیکھو زمین کے, پھر جب نیچے دیکھا آنکھیں بند کر کے تو نیچے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, صرف زمین نظر آ رہی ہے. اوپر دیکھ رہے آسمان نظر آ رہا ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. کہا حضور بس آسمان پہلا دکھ رہا ہے, نیچے دیکھا تو زمین دکھ رہی ہے اور کچھ نہیں دکھ رہا ہے. تو آپ کے پیر کامل نے کہا تھا میرے قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ. حضرات قریب بلایا, بلانے کے بعد اپنی 2 انگلیاں لی اور ان کی آنکھ پر رکھ دی ایسے کر اور کہا کہ آپ دیکھو, آنکھ بند کرے آسمان کی جانب. جب خواجہ غریب نواز نے 2 انگلیوں کے کمان سے جب آسمان کی طرف دیکھا تھا
تو پہلا آسمان نہیں دکھ رہا تھا، دوسرا بھی دکھ رہا تھا، تیسرا بھی دکھ رہا تھا، چوتھا پانچواں بھی دکھ رہا تھا، چھٹا ساتواں بھی دکھ رہا تھا۔ تو خواجہ نے کہا تھا کہ پیر کامل اب میری آنکھوں کے سامنے پہلا دوسرا چوتھا نہیں بلکہ میری آنکھوں کے سامنے عرش اعظم نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کے پیر نے کہا نیچے دیکھو زمین کے، آپ نے نیچے دیکھا تو کہا حضور بس رہنے دیجئے، زمین کا پہلا حصہ دکھ رہا ہے، دوسرا دکھ رہا ہے، تیسرا دکھ رہا ہے، چوتھا دکھ رہا ہے، پانچواں چھٹا ساتواں دکھ رہا ہے۔ کہا بس رہنے دیجئے، اب میں نے زمین کے نیچے تحت الثری تک دیکھ لیا ہے۔ عزیزان گرامی پتہ یہ چلا کہ خواجہ نے آنکھ کو بند کرا، عرش اعظم دیکھ لیا، نیچے دیکھا تحت الثری تک دیکھ لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، یہاں تک بنا دیتی ہے، یہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر کوئی مردہ ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تم بِإِذْنِ اللہ اڑ جا، اللہ کے حکم سے تو مردہ بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان چوروں لفنگوں کے ساتھ مت گھومو، چوروں ڈکیتوں کے ساتھ مت گھومو، کسی شرابی کے پاس مت بیٹھو، جواری کے پاس مت بیٹھو، اگر وہ کھیل رہا ہے ادھر مت جاؤ۔ آپ کہو گے میں کھیلتا نہیں ہوں، میں شراب پیتا نہیں ہوں، میری دوستی اس سے ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ حضرات محترم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے دوست کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اپنے دوست کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو دوستی ایسی اختیار کری جائے تاکہ دیکھنے والے تعریف کریں کہ باقی نے دوستی کری ہے تو کسی بزرگ سے دوستی کری ہے، کسی مولانا سے دوستی کری ہے، کسی حاجی سے دوستی کری ہے، کسی نمازی سے دوستی کری ہے۔ حضرات محترم کیونکہ یہ دنیا ہے، شیطان لگا ہوا ہے بہکانے کے لیے، آپ کو ہر جگہ شیطان بہکائے گا، آپ کو پریشان کرے گا، نمازیں چھڑوائے گا، روزے چھڑوائے گا، آپ سے گالی دلوائے گا، آپ سے ظلم کروائے گا، آپ سے غیبت کروائے گا، آپ سے چگلی کروائے گا، یہ شیطان کراتا ہے۔ حضرات محترم جب نیک کے پاس بیٹھو گے، اچھے کے پاس بیٹھو گے تو انشاءاللہ تعالی شیطان کے فریب میں تم کبھی نہیں آ سکتے۔ اللہ اللہ کیسے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک ہے، غوث اعظم ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ارے ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ شان دیکھو کہ بغداد میں ہے، مدرسے میں ہے، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک شخص گیا جا کر کہا حضور رمضان کا مہینہ تھا کہ کل شام کو افطاری آپ کی میرے گھر پر ہے۔ کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ تیرے گھر پہنچوں گا۔ پھر دوسرا شخص پہنچ گیا کچھ دیر کے بعد کہ کل شام کی افطاری میرے گھر پر ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ 70 لوگ گئے تھے آپ کے پاس میں اور ایک ہی وقت کی دعوت دینے گئے تھے۔ آپ نے سب کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ آپ نے افطار کرنے کے بعد حضرات محترم بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے، افطار ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ ملاقات ہوتی ہے۔ ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے کل ہمارے گھر پر غوث اعظم نے افطار فرمایا۔ کس سے کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر بھی غوث اعظم گئے تھے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، ارے میرے گھر پر افطار فرمایا تھا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں میرے گھر پر افطار فرمایا۔ یہ حجت ہو رہی تھی۔ تیسرا شخص آ جاتا ہے، اس نے کہا بات کیا، جھگڑا کس بات کا ہے؟ کہ بات یہ ہے، یہ کہتا میرے گھر غوث اعظم آئے تھے، یہ کہتا میرے گھر غوث اعظم افطار کرنے آئے تھے۔ حضرات دونوں کہہ رہے میرے گھر پر آئے تھے، تیسرا بولا تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، غوث اعظم میرے گھر پر افطار کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں تک کہ 10 آئے، 15 آئے، 20 آئے، 50 آئے، 70 لوگ اکٹھا ہو گئے۔ حضرات سب یہی کہہ رہے تھے کہ میرے گھر پر غوث اعظم افطار کرنے آئے تھے۔ یہاں تک کہ مدرسے کے طلبہ وہ بچے بھی آ جاتے ہیں، باتیں سن کے اکٹھا مجمع ہوا۔ بچوں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے، یہ کہتا میرے گھر غوث اعظم افطار فرمایا، یہ کہتا میرے گھر افطار فرمایا۔ بچوں نے کہا تم سب لوگ غلط کہتے ہو، ہمارے ساتھ مدرسے میں غوث اعظم نے افطار فرمایا ہے۔ حضرات محترم حیرت میں پڑ جاتے ہیں، بات ہے تو ہے کیا؟ یہ کیا سارے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ چلو چلو غوث اعظم پاس چلتے ہیں۔ غوث اعظم جا کر کہا حضور ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ میرے گھر پر نہیں افطار کرنے کے لیے؟ ہاں ہاں میں گیا تھا۔ اس نے کہا میرے گھر پر آئے؟ انہوں نے کہا ہاں کہاں گیا تھا؟ حضرات محترم سب نے کہا میرے گھر پر آئے تھے۔ غوث اعظم فرماتے تم میں سے جھوٹا کوئی نہیں ہے، میں سب کے گھر پر افطار کرنے گیا تھا۔ ارے یہ تو 70 تھے، اگر 70,000 بھی ہوتے تو 70,000 کے گھر پر عبد القادر ایک ہی وقت میں افطار کرنے چلا جا۔
70 मुरीदों के यहाँ एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ गए आका, एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ गए आका। समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आज़म का। हजरत मोहतरम ये गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बात है क्या, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से कुछ को चुन लेता है। हजरत मोहतरम जो इन बच्चा जो होता है ज्यादा काबिल होता है ना, पढ़ने के में ज्यादा काबिल हुआ होशियार होता है, तो उस्ताद भी उससे बहुत प्यार करता है, मोहब्बतें करता है। आज देख लो दुनिया के अंदर भी अगर आज हम पूरे तौर तरीके से इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह रब का कुर्ब मिल जाएगा। पूरे तौर तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कैसे? जब खाना खाओ तो बैठ कर खाओ, पानी पियो तो बैठ कर पियो, कपड़ा पहनो तो पैजामा पहनो तो बैठ कर पियो। हजरात मोहतरम कोई काम करना है तो सुन्नत के खिलाफ मत करो, सुन्नत के दायरे में करो। कोई काम नेक कर रहे हो अल्लाह का नाम लेकर करो, रास्ता चल रहे हो जबान पर दरूद पाक है, हजरात मोहतरम मस्जिद में जा रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, जिक्र अस्कार कर रहे हो, हजरात बुरे कामों से दूर हो, अच्छे कामों की तरफ जा रहे हो। हजरात दिल में ख्याल भी नहीं आता है, बुरे काम के इरादे का ख्याल तक नहीं आता है, सिर्फ मोहब्बत है अल्लाह उसके रसूल से। आपके दिल में इतनी मोहब्बत भर गई है, आपको दुनिया में अच्छा नहीं लगता है, आपका दिल नहीं लगता है। दिल कहता है चलो मस्जिद के अंदर, चलो मदरसे के अंदर, चलो माँ बाप के पास चलेंगे, माँ बाप के पास जाकर बैठेंगे, माँ से दुआ लेंगे, बाप से दुआ लेंगे। लेकिन आज हमारे पास वक्त कहाँ है, बाप के पास बैठ जाए या माँ के पास बैठ जाए। ये मोमिनो, ये मुसलमानों, अगर आज हमने अपने बाप के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया तो किसी के पैर को छूना नहीं पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो अल्लाह ताला कुर्ब मिल जाएगा, कुर्ब हासिल हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह वालों की ये ऐसी जमात है, ऐसा गिरोह है कि जहां जहां ये गिरोह चला गया है, ये जमात चली गई है, अल्लाह वाले जिस गली से निकल गए, जिस कूचे से निकल गए, जिस सहरा से निकल गए, जिस शहर से निकल गए, उन्होंने वहां पर जाकर ईमानी शमा रोशन फरमा दी है और कुफ्र और शिर्क की दीवारों को ढा इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह वाले से मोहब्बत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, मज़ारों पर हम जाते हैं। क्योंकि हज़रात मोहतरम अल्लाह अल्लाह कैसे अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला घर में खूब खूब खैर व बरकत अता फरमाए। गौसे आज़म का अल्लाह ताला हम सबको सदका अता फरमाए। हज़रात मोहतरम जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंबिया किराम के सरदार हैं, ऐसे ही गौसे आज़म औलिया अल्लाह के सरदार हैं। गौसे आज़म एक वक्त में 70 मुरीदों के घर पर पहुंच गए। आज इमाम हजरात होते मस्जिदों में तो इमाम हजरात की भी एक वक्त में कई जगह दावत हो जाती है, एक ही वक्त में कई जगह दावत होती है। तो इमाम हजरात सबके घर पर जाने की कोशिश करते हैं और जाया करते हैं, भले 1 मिनट के लिए जाते हो। लेकिन गौसे आज़म ने किसी के दिल को नहीं तोड़ा, 70 के घर पर चले जाते हैं। अल्लाह वालों की शान ये होती है, और ना मानने वाला ना माने, इनकार करे, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वक्त में 70 के घर पर चले जाए। तो अल्लाह वाले मुशाहदा करा देते हैं, दिखा देते हैं। अल्लाह वाला पेड़ की जड़ पर बैठा है, उस मुनाफिक से कह देता है तू नहीं मानता है। एक वक्त में 70 के घर पर चले जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर और देख ले पेड़ की तरफ को, दरख्त के पत्ते पर देख ले। उसने आंखों को बंद किया तो क्या देखा, अल्लाह वाला दरख्त के पत्ते पत्ते पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। और जब नीचे देखा तो पेड़ की जड़ पर बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा है। जो पत्ते पत्ते पर बैठकर कुरान पढ़े तो ये घर क्या चीज है, कोई चीज नहीं है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। गुनाह करने जा रहे हो अल्लाह से डरो, शराब की तरफ जा रहे हो अल्लाह से डरो, रास्ता चल रहे हो शैतान आपको बहका रहा है तो अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला हमें देख रहा है।
کھلے میدان میں ہو یا بند کمرے میں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہماری سبر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔